ایسے میں جہاں اوورسیز پاکستانی اور پاکستانی لوگ اپنی جمع پونجی زیورات اور مکان بیچ کر اس ڈیم میں جمع کرا رہے ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اس ڈیم سے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ ان میں سر اول ہمارا پڑوسی ملک، وہ اس وقت کیا رپورٹنگ کر رہے ہیں، آپ یہ ذرا رپورٹ دیکھیں ان کی۔ خبردار میں اب ہم اس کنگلے پاکستان کی پھٹی جیب کا وشلیشن کریں گے جو بھلے ہی پرمانو سمپن دیش ہونے کا دم بھرتا ہو، لیکن اس میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ ایک ڈیم بھی بنا سکے۔ اپنی آزادی سے لے کر اب تک دنیا کی دیا اور بھیک پر جیتے آئے پاکستان کی مالی حالت اب اتنی زیادہ دینیہ ہو چکی ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں پرمانو بم، دوسرے ہاتھ میں کٹورا، جسے پاکستانی عوام کے سامنے پھیلا کر ڈیم بنانے کے لیے چندہ مانگا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ رپورٹ دیکھی، کچھ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک کا میڈیا اور پاکستان کی ایک جماعت ان دنوں ایک ہی پیج پر ہے، دونوں کی زبان ایک ہے، لیکن وہ یہ بات بھول رہے ہیں کہ ہمارا پانی انہوں نے ہی بند کیا، جو یزیدی عمل انہوں نے کیا اور ہمارا پانی بند کیا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ہم لوگ حسینی ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم بند پانی پر کس طرح گزارا کریں گے۔ ہم عمران خان کی قیادت میں پاکستانی عوام متحد ہو کر اس ڈیم کو انشاءاللہ بنائے گی۔ کچھ لوگ عمران خان صاحب پر یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے چندہ مانگ رہے ہیں اور چندہ مانگ کر ملک نہیں چلتے۔ وہ لوگ یہ بھول گئے کہ امریکہ میں کٹرینہ طوفان جب آیا تو امریکن صدر نے اپنی عوام سے اپیل کی، لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب بھی آپ کے ملک پر کسی قسم کی آفات یا ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے، ہم صف اول کے دستے کا کام سر انجام دیتے ہیں، یہ ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ ان لوگوں کو یہ تکلیف اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ یہ چندہ جسے پاکستان میں ایک بار ملک میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے مہم کے طور پر شروع کیا اور ان پیسوں کا پھر پتہ نہیں چلا، کسی کو وہ نظر نہیں آئے، اسی لیے لوگ تھوڑا سا یہ ڈرتے ہیں کہ شاید ان پیسوں کے ساتھ بھی وہی نہ ہو۔ لیکن عمران خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ انہوں نے شوکت خانم نمل اور اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹ جو کمپلیٹ کیے ہیں، وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ اسے بنا لیتے ہیں۔ لیکن بہت ساری ویڈیوز ان دونوں میں آ رہی ہیں جن میں لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ کتنی تعداد میں چندہ بھیج رہے ہیں، کتنی تعداد میں اس میں ڈونیشن کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں انہیں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے بچوں کو بیرون ملک سے پاکستان میں ان کی اسکول کی فیس بھیجتے ہیں، اسی طرح یہ ڈونیشن ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، یہ ہم کسی پر کوئی احسان نہیں کریں، یہ ہمارا فرض اور قرض ہے جسے ہمیں اپنی دھرتی ماں کے ساتھ چکانا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ ڈیم پاکستان کی اس وقت سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ پانی کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آنے والے وقتوں میں جو جنگیں لڑی جائیں گی وہ پانی پر لڑی جائیں گی۔ ہمیں اس خواب کو حقیقت میں بدلنا ہے اور ڈیم بنانا ہے۔ آج بات کرتے ہیں پروگرام میں ہم طلال چودھری صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں یہ سوال جو ہمارے پروگرام کا انٹرو ہیں اور دیکھتے ہیں وہ اس پہ کیا کہتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ چودھری صاحب یہ بتائیں کہ ڈیم بنانا کیا خشک سالی اور قحط کے لیے کیا یہ بہتر اقدام نہیں ہے اس وقت؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان کو ڈیمز کی ضرورت ہے اور ڈیمز پاکستان میں بہت دیر پہلے بننے چاہیے تھے، مگر یہاں سیاسی معاملات کی وجہ سے اور آمریت جو ہے خصوصاً دو عاملوں نے جو تقریباً 20 سال کا عرصہ جو ہے وہ صرف ڈیمز پر سیاست اور اپنے حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے کیا، اور اس کے بعد جو پولیٹیکل ڈفرینسز تھے جمہوری دور ادوار میں اس وجہ سے نہیں بن سکا۔ بالکل بننا چاہیے، بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ اچھا، کیا مسلم لیگ نون ملک کے مفاد میں عمران خان صاحب کا اس پروجیکٹ پہ ساتھ دے گی؟ دیکھیے بالکل، ہم جو بھی ملکی مفاد ہے ہم تو اس پہ ہمیشہ سے ہی کنسنسس اور ہمیشہ سے ہی سپورٹ دیتے بھی رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، مگر سب سے پہلے تو حکومت کو وہ وعدے پورے کرنے ہیں جو کہ انہوں نے پارلیمانی کمیشن ایک دھاندلی کے حوالے سے، کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ بالکل بھی ووٹ سے نہیں آئی، ووٹ ڈالے کسی کو گئے، گنے کسی کے گئے، ایک وہ بنانا اپنا وعدہ پورا کرے اگر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فنڈنگ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اور یہ جو ڈیم ہے، یہ اس کے لیے ایک سیریس پلان، ایک پلاننگ، اس کے بعد اس کی ٹائم لائنز کے ساتھ قوم کے سامنے رکھنی چاہیے ہمیں چیزیں،
یہ کام جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اگر آپ اس کام کو اگر یہ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو یہ اتنی سیریس نہیں لگتا ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں، کیونکہ انہیں پہلے 100 دن میں جو کچھ کرنا تھا ان میں سے یہ کرنا تو دور کی بات ہے، پہلے 20-25 دن میں بھی یہ ایکسپوز ہوئے ہیں بری طرح، اور آلریڈی بھی پی ٹی آئی کے جو جتنے انہوں نے فنڈ اکٹھے کیے ہیں ان کے اپنی فنڈنگ جو کہ پی ٹی آئی کی اپنی فنڈنگ ہے اس پر بھی عمران خان اور ان کی پارٹی پر الزام ہے مس یوز کا، اور وہ الزام ثابت شدہ ہے، اور آج بھی وہ عدالتوں میں چل رہا ہے جہاں پر ان کی پی ٹی آئی جواب دینا پسند نہیں کرتی۔ اور ایک پھر اس کے بعد الزام آپ کو یاد ہے کہ پیچھے حکومت میں پیسے جو کہ بجلی بنانے کے لیے اکٹھے کیے گئے تھے جو انہیں ملے تھے اس پر انہوں نے سٹا کھیلا، وہ کیس پینڈنگ ہے۔ اس کے بعد ان کے ہسپتال میں جو انہیں پیسے ملے تھے اس پر انہوں نے ایک سٹا کھیلا، اس میں پیسے ضائع کیے، جسے بعد میں انہوں نے کسی نہ کسی طرح صرف بچنے کے لیے کہیں سے اور سے لا کے جو، یعنی کہ 3 ایسی جگہ جہاں پر انہوں نے پیسے اکٹھے کیے ان پر یہ صادق اور امین ثابت نہیں ہوئے۔ اچھا چودھری صاحب، ابھی ان دنوں ہمارے پڑوسی ملک میں میڈیا میں جس طرح رپورٹنگ کی جا رہی ہے کہ ڈیم کے بارے میں ہم کشکول لے کر جا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم بینکرپٹ ہو چکے ہیں، اسی انداز میں جو آپ کے سابق وزراء ہیں وہ بھی جب بات کرتے ہیں تو ان کی ہم آواز ہو کر اسی انداز میں بات کریں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملکی مفاد میں ہمیں سوچنا چاہیے اس طرح کی باتیں نہ کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو انڈیا یقیناً ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی بات کرتا رہتا ہے، لیکن کئی باتیں جو ہے ہم نے بھی زیادہ صحیح کا باعث بنے ہیں کہ انڈیا والوں نے ہمیں خط لکھا مبارکباد کا مودی نے، ہم نے اس کی ٹرانسلیشن یہ کی کہ وہ مذاکرات چاہ رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم صبح روز اٹھتے ہیں اور ہمارے وزیر اطلاعات، وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور وزیر اعظم خود وہ کہتے ہیں انڈیا سے اچھے تعلقات چاہیے، بے شک کلبھوشن بھی واپس کرنا پڑے، ہمیں بس بات چیت کرنی ہے، ہمیں مذاکرات کرنے، اور اگلی سائڈ جو ہے وہ منہ لگانے کو تیار نہیں، اور آخر کار پھر ہم نے پاکستانی جو انٹرسٹ ہے اس کے خلاف سی پیک کے خلاف بیان دیا، صرف انڈیا کو خوش کرنے کے لیے کہ کسی طرح انڈیا خوش ہو جائے، انڈیا راضی ہو جائے۔ یعنی ہماری یہ حالت ہے حکومت کی کہ بھی ہم نے یہ پہلے تو روز مذاکرات کی بھیک مانگتے تھے، اب سی پیک پر بھی ایک بیان داغا، بلکہ کہا ہے کہ ہم اس کو یعنی کہ اس کو ذرا ڈیلے کر دیں گے، اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے، اس کے نظر ثانی کریں گے صرف انڈیا کو خوش کرنے کے لیے۔ تو میرے خیال جب اس طرح کے حالات ہوں گے، اس طرح کی حکومت ہوگی تو پھر یقیناً سوال اٹھیں گے۔ جی اچھا چودھری صاحب، ابھی خان صاحب بھی جو اپنی تقریروں میں اوورسیز پاکستانیوں سے اس فنڈ میں مدد مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فنڈ میں پیسے ڈالیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اوورسیز پاکستانی خاص طور پر ابھی امریکہ میں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا، کینیڈا میں لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں، لوگ اسٹوڈنٹس یہاں اپنی فیسوں سے پیسے کاٹ کاٹ کر ڈیم میں بھیج رہے ہیں۔ آپ اس عمل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے اس فنڈ میں اسی طرح پیسے بھیجنے چاہیے؟ دیکھیں، بالکل یہ قومی کاغذ ہے، میں پیسے ضرور ڈالنے چاہیے، لیکن پہلے ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ انہوں نے پہلے پی ٹی آئی کی فنڈنگ میں پیسے دیے تھے، اس میں جو کئی لاکھوں ڈالر کا جو فراڈ ہوا ہے، جو آج کے دن تک پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی عدالتوں میں کیس کیا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح کے پی کے میں جو پیسہ بجلی کے لیے تھا اس سے جو سٹا کھیلا گیا ہے، جو ہسپتال کے پیسے سے سٹا کھیلا گیا ہے، تو اگر ان کے فنڈ مس یوز نہ ہو، اس کو انشور کرنا چاہیے۔ باقی جو باہر سے ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ تو ہمیشہ ہی پاکستان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اپنے گھروں کو بھی ادھر خوشحال رکھنے کے لیے ان کو بھی پیسے بھیجتے ہیں، یا پاکستان کے لیے بھی بھیجتے ہیں، فورن کرنسی، اور ہمارے جو خزانے میں پیسے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ان کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ پہلے بہت کچھ کر رہے ہیں، مگر یہ انشور کرنا ضروری ہے۔ ہاں، باقی فنڈ دینے میں کوئی حرج نہیں، مگر فنڈ دینے سے پہلے پی ٹی آئی جیسے لوگوں کو یہ ان سوالوں کا جواب ضرور جو باہر پاکستانی ہیں سمندر پار انہیں ضرور مانگنا چاہیے۔ جی اچھا چودھری صاحب، اسی طرح کی ایک مہم آپ لوگوں نے بھی شروع کی تھی، قرض اتارو ملک سنوارو، اس میں بھی لوگوں نے پیسے جمع کرائے تھے، اس کا کبھی پتہ نہیں چلا وہ پیسے کہاں گئے، کیا اس سے وہ پیسے لندن چلے گئے یا کیا ہوا پیسوں؟ دیکھیے، اس سے جو اس کا تقریباً کوئی 2 سے 3 حکومتوں نے ڈیٹیل آڈٹ کیا، اس آڈٹ اس کے بعد اس میں سے کوئی ایک پائی بھی آگے پیچھے نہیں نکلی، اور جو پیسے اس میں سے ابھی باقی تھے وہ ہماری حکومت کے دوران جن لوگوں نے وہ دیے تھے ان کو واپس بھی لوٹائے گئے ہیں جنہوں نے مانگے، اور یہ اس میں ٹرانسپیرنسی تھی، اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی، اور وہ ہماری مخالف حکومتیں تھیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، مشرف نے کیا،
اس کے بعد یہ کاف لیگ کی حکومت نے کیا. ابھی بھی کسی کا دل ہے تو کر لیں. ہمارے اللہ کی مہربانی سے کسی چیز میں پی ٹی آئی کی طرح فنڈنگ میں گڑبڑ نہیں نکلتی. اچھا چودھری صاحب، آپ کیا اپنی جیب سے اس ڈیم کے فنڈ میں کچھ پیسے ڈالیں گے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہم خود نمائی اور کیا کہتے ہیں اس میں نون لیگ کا وغیرہ آپ نے دیکھا ہو تو نواز شریف جب سے وزیر خزانہ اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بنے کبھی انہوں نے تنخواہ نہیں لی، لیکن آج تک لوگوں کو ڈنڈورا نہیں پیٹا، آج تک اپنی سیلف مارکیٹنگ نہیں کی. اور یہ نہیں ابھی چند دن ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا، میں فلاں نہیں کروں گا. ہم نے پہلے بھی قومی مفاد کے لیے اپنی جیب سے بھی دیتے رہے، اپنی کوشش اور کاوش بھی کرتے رہے. ہم ایز اے پارٹی اس کا فیصلہ کریں گے. ہماری پارٹی کے کچھ ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ سیریس ہیں تو تمام اپوزیشن جماعتوں کو یہ ایک طریقہ کار ہے، یہ کوئی ایک صوبے کا، ایک جماعت کا یا ایک حکومت کا کام نہیں، یہ ایک حکومت میں بنے گا بھی نہیں، یہ آگے سے آگے چلے گا. یہ قومی منصوبہ ہے، اس کو قومی سوچ اپنانی ہوگی، وہ اپنائیں. اور یہ جو سوالات ہیں، کچھ جو تحفظات ہیں، اس کے جواب دیں. ہم اپنے ایز اے پارٹی اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہم اس میں کس طرح شمولیت کریں. جی